الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. دو 2005 جن لوگوں نے اس ماہ مقدس میں اللہ کے حضور اپنے سجدے نمازوں کی صورت میں اور روزے کے فریضے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور ان تقاضوں کے ساتھ جن کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں ملتا ہے، خود قرآن مجید میں ملتا ہے، ان تقاضوں کو پورا کیا. اپنی طرف سے اللہ ان سب کی عبادتوں کو، روزوں کو اور جو نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. انسان خطا کا پتلا ہے، مکمل کوئی انسان نہیں ہوا، اور مہد سے لے کر لحد تک ہر شخص، ہر انسان علم کا طالب رہا. صرف ایک ذات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے جو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہیں، اور آپ ہر حیثیت سے کامل و مکمل و اکمل ہیں. پھر طبقہ انبیاء ہے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو بھی اپنے محض فضل و کرم سے درجہ کمال تک پہنچایا اور انسانیت کے نقطہ عروج تک انہیں پہنچایا. اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے راستوں پر چلے، ان کے لائے ہوئے منشور کو اپنایا، عمل کیا، وہ طبقہ اللہ کے مقبولوں کا ہے، صالحین امت کا ہے، صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے. تو ہم حسن ظن سے
یہ خیال رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور ان کی برکات کے یہ ثمرات ہیں، نتیجے ہیں جو آج امت کے سامنے ہیں۔ اسلام پوری شوکت کے ساتھ اس پوری زمین پر جلوہ افشاں ہے، تو انہی لوگوں کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ اور چیدہ بندوں کو مختلف قطعات زمین کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح رسولوں کو اپنے اپنے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے لیے منتخب فرمایا، اور ہمارے آقا جب تشریف لائے تو ان کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انبیاء ما سبق کے لیے مخصوص علاقے تھے، مخصوص زبانیں تھیں، مخصوص رنگ کے لوگ تھے، مخصوص انداز کا وہ طبقہ تھا جن میں وہ مبعوث ہوئے، لیکن یہ آخری نبی جو سردار انبیاء ہے، سرتاج رسل ہے، فخر اولین و آخرین ہے، یہ سب کا سرتاج ہے اور گلے سرسبد ہے، اس لیے اس کو ہم نے کائنات کی وسعت عطا فرمائی۔ جہاں تک انسان پھیلا ہوا ہے اور جہاں کوئی متنفس سانس لے رہا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رسول کی حیثیت رکھتی ہے، نبی ہیں، اور آپ کی یہ تمام انسانیت آپ کی امت ہے۔ یہ آپ کو میں اس علاقے میں، چونکہ لوگ ذرا شاید ناآشنا ہوں گے، تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف امت ہم نہیں ہیں، ہندو بھی آپ کی امت ہیں، سکھ بھی امت ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی، کوئی مذہب ہے دنیا میں وہ حضور کی امت ہے۔ کس طرح؟ یہ علماء بیٹھے ہیں بڑے حیران ہوں گے۔ دو قسم کی امتیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے کہ جب سرکار نے اپنی نبوت کا اور ختم رسالت کا اعلان فرمایا تو اس وقت پوری کائنات میں جو انسان ہے یہ دعوت اس کو ہے کہ وہ امتی بن جائے۔ کہ وہ امتی بن جائے، امت ہونے کی دعوت ہے، تو امت دعوت جو ہے وہ ساری دنیا ہے، لیکن امت اجابت مخصوص لوگ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، اور مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور یہ زبان سے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور حضور آپ کے آخری رسول ہیں، ہم ہیں امت اجابت، ہم نے اس کو قبول کیا، لیکن پیغام ان کی طرف بھی تھا، اس لیے وہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ کوئی انسان حضور کی اس وسیع تر رسالت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، اسی لیے تو مفہوم بنتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین کے لیے رحمت تبھی بن سکتے ہیں جب ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر علاقے کا آدمی مدعو ہو، اسے بلایا جائے۔ یہ اس لیے فرمایا، انبیاء کو بھیجا کہ دنیا میں یہ بہت بڑی
دنیا ہے، وسیع دنیا ہے، مال و زر سے، خزانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے ہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو زمینوں میں خزانے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں میں بھی خزانے ہیں، لیکن ان خزانوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان میں کون کون سے خزانے ہیں، لیکن زمین کے خزانے آپ کے سامنے ہیں، معدنیات ہیں، اور یہ جو تلاش کرتے ہیں تو کتنے کتنے گوہر نایاب اور یہ تیل اور جو کچھ نکل رہا ہے یہ سب خزانے ہیں نا۔ تو اس حیثیت سے اللہ نے دولت مند بنایا اس دنیا کو، ہر قسم کے خزانے دے کر انسان کو طبیعت دی، حرص دی، اس میں رجحان پایا، فرمایا انسان شاہکار ہے اللہ کا، اور اللہ نے اپنے شاہکار کے لیے ہی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ جو میرا شاہکار جس کو میں نے بنایا ہے یہ مال دولت پر بڑا مرتا ہے، دولت کا بڑا حریص ہے، پیسے کا بڑا حریص ہے، قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور پھر دنیا دے کر دنیا سے منہ موڑنے کا حکم دیا، اس کے مضر جو اثرات ہیں اس سے بچانے کا حکم دیا کہ اس کے یہ یہاں تک اگر چلو گے تو دنیا ٹھیک ہے، اگر اس کے آگے چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے، آپ نے بھی اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے امت کو بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں فرمایا اعلموا، جان لو، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، خطاب ہے، اعلموا، جان لو۔ اب اس میں مسلمان بھی ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی دعوت فکر دی گئی۔ ٹھیک ہے تم مجھے اللہ نہیں مانتے، تم میرے رسولوں کو نہیں مانتے، لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں اے انسان تو اس کو تو سن لے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ یقیناً دنیا کی زندگی لعب، کھیل کود ہے، لہو، فضول چیز ہے، لعب ولہو وزینت، یہ ایک زینت ہے جس کو کہتے ہیں نا چمکارا، چمک دمک، ٹھوٹا۔ پنجابی کا لفظ زینتن کا معنی صحیح قرآن شریف کے لفظ کا جو ہے پنجابی میں ہے ٹھوٹا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میں زیادہ امیر ہوں، میرے پلازے زیادہ ہیں، میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن نے جو فرمایا، میں آپ سب غور کریں، کیا ہماری جو آپس میں زندگی ہے کیا ہم اسی جھمیلے میں نہیں پھنسے ہوئے؟ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ریس لگی ہوئی ہے بڑھنے کی، کہ کون بڑھتا ہے، بچے کس کے زیادہ ہیں، مال کس کے پاس زیادہ ہے۔ تو یہ ایک زینت ہے، ایک اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بتایا، کیونکہ جب ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اس کے مضر اثرات یہ ہیں، کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہے کہ اس کے فوائد یہ ہیں، اس کے نقائص یہ ہیں، جو تمہیں مرض لاحق ہے اس کی دوائی بھی ہے، اس کا علاج بھی ہے، اور اگر اس انداز سے تم بڑھتے گئے تو یہ مرض لا علاج ہو جائے گا۔
تو یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں دنیا کی حرص سے بچانے والے، اللہ کی طرف رغبت دلانے والے، وہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ کے مقبول لوگ ہیں، جو دنیا میں رہے، دنیا سے فائدہ اٹھایا لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا۔ جس نے دل لگایا وہ بھی مر گیا، جس نے دل نہیں لگایا وہ بھی مرا، دونوں نے مرنا ہے، لیکن جو دل لگا کر نہیں مرا بازی وہ جیت گیا۔ جو دل لگا کر مرا وہ کفے افسوس ملتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میری ایک ربائی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غریب آدمی کی موت امیر آدمی کی نسبت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ غریب آدمی کو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، ہوس ختم ہوتی ہے، چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ تو امیر جب مرتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ ہائے چاہے میرے بچے ہی لیں گے لیکن میں تو نہیں ہوں نا، میں تو گیا۔ وہ افسوس سے چھوڑتا ہے۔ اگر اس کو اللہ اختیار دے تو وہ کبھی موت کو قبول نہ کرے۔ تو افلاس نے امجد کی ایک ربائی مجھے یاد ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی۔ کتنی مشکل ہوتی ہے موت، لیکن غریب آدمی جب مرتا ہے تو اس کے لیے وہ موت آسان ہوتی ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہے جی، نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت ماریا کرو۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ جب گھمنڈ موقع پر نعرہ لگایا کریں، میں نعروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن جب ذوق عروج پر آ جائے تو پھر انسان کو ویسے آپ مضمون سنیں تاکہ آپ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچے۔ تو جب اس دولت نے کچھ انسانوں کو گھمنڈ میں مبتلا کیا اور وہ گھمنڈی ہو گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہیں، یہ ابراہیم کون ہے، موسیٰ کون ہے، ہم ان کو کیا جانیں، غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پیغامبر ہیں، نبی ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور ہماری دولت دیکھیے، محل دیکھیے، اور پیسے دیکھیں، سونا چاندی دیکھیں، اموال دیکھیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور پھر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے پوری تفصیل کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سیدھے ہاتھ آنے والے نہیں لوگ، اور پیغمبر بہت ضبط کرتا ہے، دوڑ کر بد دعا نہیں دیتا، ہمارے آقا نے تو بد دعا نہیں دی، لیکن نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دی،
جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ تنگ آ کر اس روایت اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے آقا کے حوصلے کو دیکھیے کہ ہر نبی نے تنگ ہو کر بد دعا دے دی، لیکن کملی والے نے بد دعا نہیں دی۔ اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو، یہ جانتے نہیں ہیں، نہ تجھے جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی سورہ یونس میں، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ، چونکہ ہارون علیہ السلام بھائی بھی ساتھ تھے نا، اس لیے تسمیہ کا ربنا، اے ہمارے رب، ہارون کے رب اور موسیٰ کے رب۔ ربنا انکا، یقیناً تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، ان کے چیلے چاٹوں کو، کیا زینتم، یہی ٹھاٹ باٹ دی، شان و شوکت دی، واموالن، اور مال ہر قسم کا دیا، وزینتم واموالن فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ان کو ہر طرح کی عیاشی دی، مال دیا، دولت دی، چمک دمک دی، ٹھاٹ باٹ دی، شان و شوکت دی، سلطنت دی، غلبہ دیا۔ یہ عرض کر رہے ہیں دونوں بھائی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اتنا کچھ ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ کیا مقصد تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، دونوں بھائیوں نے عرض کی کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ مال تو نے ان کو دیا ہے، دولت ان کو دی ہے، دنیا مرتی ہے دولت پر، پیسے پر، ہمیں فقیری دی، ہمارے پاس کپڑے پہننے کو نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، ہمیں نبوت دے دی، مال ماڑیاں محل پیسے دولت کافروں کو دے دی، تو اب دنیا ہماری طرف آئے گی، غریبوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف؟ چاہے وہ کافر ہیں، لوگ تو مرتے ہیں مال پر، دولت مند پر، جس کو پتا ہو اس کے پاس کھانے کھلانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں جائے گا کون؟ یہاں بد دعا دی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر کے وہ تجھ سے معافی بھی نہ مانگے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اس کے دو مفہوم ہیں، غالب یہی ہے، دوسرا یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے ان سے کہ ان کا دوسرا جو مفہوم اس کا آیت کا یہ ہے کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ اگر ایمان انہوں نے لانا بھی ہے نا تو عذاب دیکھ کر ایمان لائیں تو لائیں، اس سے پہلے ان کو، یعنی تو ایمان نہ لانے دینا، ان کو کافر رکھنا، پہلے ان کو عذاب دے، ان کو میں تڑپتا ترستا دیکھ لوں، اس کے بعد ایمان لاتے ہیں تو لائیں۔ اور یہ معنی درست ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالا، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور اے ہارون، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی گئی، میں نے قبول کر لی۔
دیکھا یہاں دعا ختم ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ دعا قبول کر لی. اگلی آیت میں متصل آیت ہے، کوئی آیت درمیان میں نہیں ہے. قالا انہوں نے بات ختم کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم. یہاں بات ختم کی دونوں بھائیوں نے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، میں سن رہا ہوں اور نبیوں کی تو میں زیادہ سنتا ہوں. نبیوں کی میں زیادہ سنتا ہوں، کیوں کہ نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں اور مخلوق وہ ہے جن کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. نبی وہ ہے جن کو بھیجا گیا ہے خاص نمائندہ بنا کر اپنا، اور مخلوق عام جو ہے خلق خدا وہ ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے. اب جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتا. غور کریں نا، ذرا ذہن کو حاضر رکھیں اور یہ علمی دنیا کی طرف بھی آئیں. کہ قرآن مجید کی آیت سے میں نتائج نکال رہا ہوں. ایک تو یہ ہوا کہ لفظوں کے اتصال سے پتہ چلا کہ نبی کی دعا ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا ہو جاتا ہے. میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے. دیکھا نبی کی دعا کو، دعا ہو یا بد دعا ہو، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. کیوں کہ نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء پاک کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک رکھا ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ انبیاء کی دعا کی قبولیت کا سبب ان کی پاکیزگی اور طہارت ہے، کیونکہ قبول کرنے والا پاک ہے. جو پاک لبوں سے پاک لفظ نکلیں اور اس کی پاک جناب میں پہنچیں تو وہ قبول کیوں نہ ہو. یہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، یہ تم جاتے ہو درگاہوں میں بزرگان دین کے پاس تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ تم اپنے گھر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. قرآن نے فرما تو دیا، ان لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ آج کل نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے، نئے نئے مسلک پیدا ہو گئے، نئے نئے طریقے پیدا ہو گئے. جو علم میں کم لوگ ہیں ان کو ورغلاتے ہیں کہ یہاں جانا شرک ہے، یہاں بدعت ہے. بھئی یہ لوگ تو کچھ عرصہ کی پیداوار ہیں. 100 سال ہوگا، 150 سال ہوگا، یہ تو 100 سال ان کی عمر تو اتنی ہے. اور ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ امام حسن سے چلتے ہیں،
حسن بصری سے چلتے ہیں، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، اہل بیت اعظام کا دور ہے۔ کہاں آج کل کے جو بدعقیدہ ہیں ان کی دعا، اور کہاں فاطمۃ الزہرا کی دعا۔ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے نہیں جاتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نہ ہم انہیں خدا کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا مقبول سمجھ کر ہم تو یہ ہے کہ ان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور پر جا کر، قبروں پر جا کر اللہ سے مانگیں۔ مانگنا اللہ سے ہے کہ ہم نے ان کو اپنے سے اچھا سمجھا ہے، اگر تیرے کاغذوں میں یہ ٹھیک ہیں تو ہماری مغفرت فرما ان کے صدقے میں، کہ ہم ان کی قبر پر آئے ہیں، اور اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم نے یہ قرآن مجید پڑھا ہے، ہم ان کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کو پہنچا اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب جایا کرو قبرستانوں میں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبرستان میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کچھ ایسا طبقہ ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، پاکیزگی عمل چاہیے۔ اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، ایک طرف تو یہ میں پیش کر دی، دوسری طرف بھی آئیے، دوسری طرف آئیے کہ جو تقوی، زہد اور اپنے یعنی عبادت پر ناز کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے روزہ دار ہیں، فلاں فاسق ہے، فاجر ہے، گندا ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ شرابی ہے، فلاں ہے، ہر عیب اس میں ہے، تو ان کے لیے بھی آپ سن لیں، چونکہ اس نے نیکی کی، اور نیکی کا ثمر کیا ہے؟ جھکنا، عاجزی کرنا، پھر بھی کہے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے جیسا عیبی اور گندا انسان روئے زمین پر نہیں ہے، میں تو گندا ہوں۔ تمام تقوی کے باوجود انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز بیان کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب گھمنڈ آ گیا کہ میں تو اچھا ہوں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دور میں حضرت سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ، صحابہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ ان کی بڑے خیال کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، علم، عمل، تقوی، زہد کا شہنشاہ بے تاج، کہ دنیا اس کے چہرے کو دیکھتی تھی، اس کے عمل کو دیکھتی تھی، اور بڑے بڑے جو زاہدان مرتاز تھے، بڑے بڑے زاہد تھے، وہ رش کرتے تھے کہ یہ سفیان کو اللہ نے کیا مقام دیا، امت میں ان کا وہ مقام ہے، آپ کتابیں پڑھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں۔ تو ان کے محلے میں ایک ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ساری عمر بدکاری میں گزاری، جتنے قسم کے گناہ ہیں اس نے سارے کیے، اور ساری زندگی گزر گئی، مر گیا۔ کچھ لوگ گئے اس کے جنازے پر، حضرت سفیان ثوری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا شرابی اور گندا انسان تھا،
اور ساری زندگی اس کے گندے ماحول میں گزری اور بدنام ترین ہے اس شہر کا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے جنازے میں جاؤں۔ میرا تقوی، میری خیال آیا، حالانکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا، بس اللہ نے پکڑ لیا، آدمی دفن ہو گیا۔ رات کو حضرت سفیان ثوری خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سفیان، تو نے بڑی عبادت کی، بڑا تقوی کیا، مجھے پتا ہے، لیکن وہ بھی میری مخلوق میں سے تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اعمال کا بدلہ دیتا ہوں اور غفور الرحیم بھی میں ہی ہوں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کا مقام بھی میرے پاس ہے۔ اگر اپنے تقوی اور عاقبت کی خیریت منانی ہے تو جاؤ اس کی قبر پر حاضری دو، جاؤ اس کی قبر پر۔ حضرت سفیان ثوری اٹھے گھبرائے ہوئے، صبح کی نماز کے بعد اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، فرمایا غفور الرحیم تو معاف فرما، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بھی معاف فرما اور اسے بھی معاف فرما۔ عرض کی اب جناب وہ تو اگلا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا ہوا، لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ بدنام ترین آدمی ہے تو اب اس کے متعلق کچھ پوچھا جائے کہ اس نے کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے عتاب میں لایا گیا، مجھے اللہ نے یعنی یہ حکم دیا کہ تیری عبادتیں سب ختم ہو رہی ہیں اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو۔ اس کی بیوی کے پاس آئے، پوچھا سناؤ اس کا کیا کوئی عمل تھا؟ اس نے کہا جناب جب تک اس کے ہاتھ پاؤں چلتے تھے یہ گناہ ہی کرتا رہا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جو دنیا کے انواع و اقسام کے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، سرکشیاں ہیں، یہ اس شخص نے کی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی۔ حضرت سفیان نے فرمایا نہیں کوئی بات ایسی بتاؤ کہ اللہ نے مجھے چھڑک دیا، بات کوئی ہے؟ اس نے کہا حضور میں عرض کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا غور کرو کوئی بات؟ اس نے کہا ہاں سکرات الموت میں جانے سے پہلے کہ جب انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں ٹک ٹکی بند جاتی ہے، وہ سکرات الموت ہوتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں بھی ہے، حضور نے بھی فرمایا۔ اس سے پہلے کا ذرا عالم تھا جب ہوش میں تھا وہ، تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، یہ بیوی کہہ رہی ہے حضرت سفیان سے، میں نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے آسمان اور زمین کے مالک، اس شخص کا کون ہے تیرے سوا؟ تیری تو دنیا بھی ہے، تیری تو عقبہ بھی ہے، یہ جہان بھی تیرا، وہ جہان بھی تیرا، ساری دنیا اور مخلوق تیری، میرا تیرے سوا کون ہے؟ بس اس نے کہا یہ جملہ، اس نے کہا، اور اس کے پھر سکرات الموت کا عالم طاری ہوگا، اس کی ٹکٹکی بن گئی، مر گیا۔ بس حضرت سفیان نے فرمایا کہ یہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ گناہ بخش دو، بخش دو دل، بخش دو زبان، بخش دو نگاہ، بخش دو دل، بخش دو زبان، بخش دو چرا گناہ نہ بخشد کسے کے جان، بخشد
گرامی جلندری فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ دیتا ہے دیکھنے کے لیے، زبان دیتا ہے بولنے کے لیے، اور جان دیتا ہے بدن کو توانا رکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، تمام اپنا نظام چلانے کے لیے۔ چرا گناہ نہ بخشت کسے کے جاں بخشت، وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا جو جان بخشی کر دیتا ہے؟ جان جیسی لطیف چیز ڈال کر اس جسم کو چلا دیتا ہے، وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا؟ اور اس منزل پہ یہ میرا اکو میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ علاقے کے سارے لوگ، باذوق لوگ، سارے طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد میں ادھر آیا ہوں۔ اور ہمارے مولوی صاحب، کیا نام ہے ان کا، کمال الدین صاحب، بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا جب اللہ کا حکم ہوا، وقت ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ عقیدہ ملے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کچھ لے کے جائیں۔ یہ عام مولویوں کا آواز نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ بڑی پتے کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کسی مولوی سے نہیں سنیں گے۔ تو وہ طبقہ ہے کہ وہ اتنا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اس کی رحمت کو دیکھ کر کہ اللہ بخش دے گا، یہ بھی منع ہے۔ آپ ڈرتے رہیں اور قدم پھونک پھونک کر رکھیں، لیکن جہاں اس کی استغنا کی شان ہے کہ وہ غنی عن العالمین ہے، جب وہ اس بات پر آ جائے کہ نہ میں بدعمالی کو دیکھوں گا نہ برے عمل کو دیکھوں گا، میرا دریائے رحمت جب جوش پر آ جائے تو پھر میں گناہ نہیں دیکھتا، میں محض اپنے فضل سے بخشتا ہوں۔ تو اس مقام پر اس نے کہا کہ موقوف عبادت کرم یار نہیں ہے، محتاج اللہ کا کرم عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اللہ کرم کرے گا، نہیں۔ کرم وہ ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، فضل اس کا نام ہے جو بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی سبب کے کر دے۔ نہیں جی، دیکھیں میرا سودا کھلنا ہے نا، میرا داج بہت بڑا ہے، کڑیاں داج دینے نا، میں آخنا میں پنجابی بولنا اپنے گرائنے وچ بیٹھا ہے، میرا داج بہت بڑا ہے تے اے داج پیر میرے لیے شان ہے جی، یہ ایڈا داج چھوٹا نہیں۔ تے میں ہفتہ بولنا رہا تے انشاءاللہ گلا ساتھ دے تے مضمون نہیں مکنا۔ یا میرے دادے نے بڑی کمائی کی ہے، علم دی کمائی، پیسے دی کمائی نہیں، علم دی کمائی۔ ساری دنیا میں اللہ نے اس کو او شہرت دیتی ہے اور او عزت دیتی ہے، تے اس دے دسترخوان تو علم دے دو چار پورے ماں بھی مل گئے۔ تو میں عرض کر رہا کہ کرم جو ہے اس کے لیے عبادت گزار ہونا، نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت کے بدلے کرم کرتا ہے تو کرم کیسا ہے؟ وہ تو جزا دے رہا ہے۔ کیا بات ہے جی، اگر مزدوری ایک مزدور کرے اور شام کو اس کو 10 روپے آپ دے دیں تو اس کی جزا ہے، جو اس نے کام کیا ہے اس کا بدلہ دیا۔ اور اگر اللہ یہی کرے، مجھے یہ شعر یاد کرانا، میں ذرا اب ادھر نکل رہا ہوں۔ بہت سی دنیا ہے میرے اندر، وہ سر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی لے لو ساتھ، ہمیں بھی لے لو۔
عمر خیام نے کہا، عمر خیام ہمارا ایک ربائی گو شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، شراب پیتا تھا۔ تو کسی دن اس کا وہ لوٹا جس میں وہ شراب پیتا تھا رکھ کر، تو وہ ٹوٹ گیا، بس بے وقوف تھا، نشے میں تھا۔ اس نے کہا ابری کے میں مرا شکستی ربی، اے میرے اللہ میرے شراب کے لوٹے کو تو نے توڑ دیا۔ آخری مصرع کہا کہ خاکم بدہن مگر کے مستی ربی، میرے منہ مٹی ہوئے پیوید میں انج پہ سمنے آج تدا بھی چڑی، یہ میرا لوٹا پان چھوڑے۔ میں کتھوں کہنے کے آیا شراب آندی اپنے پینے آستے، تے اج تدا بھی مستی چڑی ہے، میں نے لوٹا پان چھوڑی۔ تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ کو جلال آ گیا اور اس کا چہرہ بدل گیا، بندر بن گیا، گستاخی کر گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کے چہرے کو بندر بنا دیا، بوچا بن گیا۔ اب جو اس نے شیشہ دیکھا نا جا کر، تو اس نے کہا عمر خیام جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ عمر خیام، اور تیرا حلیہ سمجھ آ گئی کہ میں نے بکواس کیا، بارگاہ میں غلطی کی ہے، گستاخی کی، اللہ نے پکڑ لیا۔ اسی وقت بیٹھ کر ربائی لکھی۔ دوسری دیکھیں، ایک شرابی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس نے کہا کہ آنکس وہ شخص جو اس دنیا میں بغیر گناہ کے جیا، وہ تو مجھے بتا، جس کا کاغذ صاف ہو، بے گناہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ آدمی ذرا مجھے دکھا، سامنے لا۔ اور پھر دوسرا وہ آدمی جس نے گناہ نہیں کیا ساری عمر، وہ کمبخت اس نے زندگی کیسے گزاری، بتا رہا وہ آدمی تو لا سامنے ہے جی۔ ایک تو وہ آدمی دکھا ہے جی کہ جو پاک ہو مہد سے لہد تک، اے پوتڑا بننے نہ بچیاں اسانن مہد گہوارا پوتڑیاں بچوں ہے جی۔ حافظ آکھیا نا تو سے میں مصرع لایا کہ نیست بے داغ کسے تا کفن از بندے قمات۔ قمات عربی میں پوتڑے کو کہتے ہیں، جڑا بچیاں نے ٹنگاں چ بن کے اتنے بکسوا لانے، اس کو عربی میں قمات کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی شخص پوتڑے تو کہنے کے او جتھے بکسوا لگنا ہے، اس دور تو لے کے کفن پہنے تک کوئی شخص بے داغ نہیں، کوئی نہ کوئی اس نے وجود تے تبا لگا ہے، کوئی نہ کوئی اس گناہ کیتا ہے، بے داغ کوئی نہیں، کملی والے تو سوا۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا گر بد کو نمو تو بد مکافات دہی، اگر میں برا کروں اور تو مجھے برائی کا بدلہ برائی سے دے، پس فرق میں آنے منو تو چیست بگو، پھر میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے یہ تو مجھے بتا۔ ہے جی، تو غفور الرحیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، یہ چخ ماری گیا میں، چڑھیا یا نشہ بک گیا، لوٹا کسی اور بنیا، میں تنے متھے لا چھوڑیا، جے میں نے منہ بکواس نکل گیا تو معاف کر، جے میں نے ہے شکل کر چھوڑیا، جے کدے تو برائیاں نہ بدلا برائیاں نہ دے تے پھر دس تو غفور کنجے، پھر تیرے تے میرے فرق کے وے لکھنے کے اسی وقت اس کا چہرہ ٹھیک ہو۔ اور شراب تکو، عمل تکو، گل تکو، اگے سزا بھی تکو، تے دوئی ربائی وچ عرض کیتی دل نال تے معافی بھی تک کرنا ہے جی۔ تو جب انسان نادم ہو، گناہ کر بھی بیٹھے، اندر سے نادم ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو سمجھے کہ اس کے اندر ایمان کی رتی ہے۔
اگر وہ گناہ کر کے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس توبہ کریں، معافی مانگیں۔ تو کرم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی عوض کے بدلے کے حوالے کے بغیر ہو، ہے جی؟ جس طرح مجھے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم نے کوئی اپلیکیشن پیش کی تھی کہ ہمیں پیدا کرو، ہمیں ایسا چہرہ دو، ہمیں ایسی قابلیت دو، ہمیں اتنی پراپرٹی دو، ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، بغیر کرم، بغیر کسی ہیلے کے، بغیر کسی درخواست کے عطا کیا۔ رومی فرماتے ہیں، جلال الدین رومی، در آدم کے بود مارا خود طلب، بے سبب کر دی عطا عجب۔ ہم تو معدوم تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے اس وقت، اس کی باپ کی پشت میں تھے، اس کے پہلے ہم کھانے پینوں میں تھے، کیونکہ غذا جمع ہوتی ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے۔ خدا جانے کس شکل میں پھر رہے تھے دنیا میں، ہم وام و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں یوں شکل دی جائے گی، ہمارا مقدر یوں بنے گا، ہم یوں انسان کی شکل میں آئیں گے۔ تو ہم نے کوئی تیری بارگاہ میں کوئی اپلیکیشن پیش نہیں کی، کوئی درخواست پیش نہیں کی، بے سبب کر دی عطا عجب۔ یہ جتنی تو نے گوناگوں قسم کی، رنگا رنگ قسم کی جو تو نے عطائیں کی ہیں، یہ بے سبب کی ہیں، کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ حضرت غوث پاک کو، غوث پاک جو بنایا ہے تو نے اپنے فضل سے بنایا ہے۔ انہوں نے کوئی درخواست نہیں پیش کی کہ مجھے یہ صلاحیت دے، یہ مقام دے، وہ تو تھے ہی نہیں۔ جو چیز نہیں وہ مطالبہ کس طرح کر سکتی ہے؟ کوئی چیز ہوگی تو مطالبہ کرے گی نا۔ ابھی جو بچہ نہیں پیدا ہوا وہ مطالبہ کیا کرے گا؟ ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا سلسلہ اس طرح تھا۔ تو کرم اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضل۔ اور فضل کے لیے قابلیت شرط نہیں ہوتی، داد اورا قابلیت شرط نیس۔ وہ جب دینے پر آئے تو اس کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے کہ اس کو اس لیے کرم کر رہا ہے کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے، نہیں، بلکہ شرط قابلیت دادے اس، بلکہ اس کا دینا جو ہے وہ قابلیت انسان کی شرط ہے کہ جب دے دیتا ہے تو اس کا دینا جو ہے وہ اس کی قابلیت کی شرط بن جاتا ہے۔ وہ قابلیت بھی دینے والا تو وہی ہے نا۔ آپ چشتی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کو آپ کوئی علمی تمغہ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو ان کی قابلیت دیکھ کر کوئی ان کو سند دیتے ہیں، کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، قابلیت پیش کرتے ہیں کوئی ان کی دیکھ کر۔ لیکن اللہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے انسان میں کیا قابلیت دیکھی؟ وہ تو تھا ہی کچھ بھی نہیں۔ اپنی طرف سے قابلیت بھی دی، شکل بھی دی، صورت بھی دی، عقل بھی دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے اپنے مالک سے کس نے مستغنی کر دیا؟ لوگوں کی طرف بھاگ پڑا، دنیا کی طرف بھاگ پڑا، کس چیز نے تیرے پاس کیا آ گیا کہ تو اپنے مالک کو چھوڑ گیا، بھول گیا؟ قرآن مجید میں اللہ یہ انسان کو کہہ رہا ہے، پھر فرما رہا ہے کہ تو کون ہے، میں تجھے بتاؤں تو کون ہے اور میں کون ہوں۔
اب مجھ میں اور اپنے آپ میں فرق دیکھ لے، میں کون ہوں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، میری ذات تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پہلے نہیں تھا، نیست کو ہست دیا، نابود کو بود کیا، ناموجود کو موجود کیا، نامسعود کو مسعود کیا۔ میں تو وہ ہوں الذی خلقک، جس نے تجھے انسان پیدا کیا، فسواک، تجھے ماں کے پیٹ میں ایک مخصوص انداز میں تجھ کو پھیلایا، برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے اعضاء متناسب الاعضاء بنایا۔ ایک ہوتا ہے مناسب اعضاء، ٹھیک ہے مناسب، ایک ہوتا ہے متناسب۔ مناسب اور متناسب میں بڑا فرق ہے، جس طرح مقابل اور متقابل میں بڑا فرق ہے۔ مفتی صاحب ہے جی کہ مناسب اور متناسب میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھو نا کہاں سے چلا میں کہاں گیا، یہ دنیا ہے، سمندر ہے، چلا جا رہا ہے۔ میں اس شعر پر آؤں گا جہاں سے میں نے چھوڑا، بڑا مزدار شعر تھا، آ گیا تھا۔ تو جس طرح میں نے تجھے متناسب الاعضاء بنائے، مناسب ہونا ہے کہ جڑی ٹھیک ہے جی، بس مناسب ہی ہے۔ کوئی شے ود بھی ہوئے تو بندہ آنا یار ٹھیک ہے چل ویسی کام، کوئی گل نہیں، یہ نہیں مناسب۔ متناسب وہ ہوتی ہے جو پورے جسم کے ساتھ جتنی چیز جس جگہ ہونی چاہیے وہ ہو، اس کو کہتے ہیں متناسب۔ مثلا بعض لوگ ہونے انہوں نے اتلا تڑ چھوٹا ہونا ہے تے تلوا لمبا ہونا ہے، کئی گوٹھ مار کے نہیں بہ سکنے، ڈانگا نہیں چاہیے ہونا نے پاسے تے، ہاں تک نو تے او گوڑے لمے ہونے، ٹنگا لمیاں ہونیاں، اتلا تڑ جڑا ہے او غیر متناسب الاعضاء نہیں بنایا۔ وعدہ کاٹا، کئی یعنی نک وڈی ہونی، کئی یعنی اعضاء قرآن میں ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں اللہ بتا رہا ہے کسی کا ناک ایسا ہے، کسی آنکھ ایسی ہے جو بالکل موزوں نظر آئے کہ اس کے ہر عضو کو دیکھو اس کی باڈی کے ساتھ کتنا متناسب ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے متناسب الاعضاء۔ ہمارا کملی والا، میرا اور تیرا آقا متناسب الاعضاء تھا۔ ٹھیک ہے جناب یوسف کا بڑا مقام ہے، لیکن جو حسن کی معراج کملی والے کو عطا ہوئی، ہے جی کیا جملہ ہے، بصورت تو نگار نیا فرید خدا، کملی والے تیری شکل دا حسین اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا، ترا کشیدہ دست قلم کشید خدا، تینی صورت تے نقاشی کر کے اللہ تعالیٰ بڑھانے والی قلم تو ہاتھی چا کے دے۔ اور اسی زمین پہ کسی استاد دا شعر اور آیا ہے کہ جناب میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ دی مہربانی ہے جو آج میں تواڈے اگے موتی سٹ رہا جا، انہاں ماں عربی فارسی پڑھائی اور ماں فرمانے ہے کہ ایک وقت آسی، دیکھو جی میں یہ نہ آنا جی میں ہوں اپنے دادے نہیں تعریف کراں جو بڑے بزرگ ہے، بزرگی نہ ماں نہیں پتا اللہ جاننا ہے، میں روشن دماغی آکھاں جو کچھ بھی آکھاں، 40 سال پہلے انہاں ماں فرمایا ایک وقت آسی تو جڑا پڑھے ہیں نا جو چیزاں میں تو دا پڑھائیاں نا، جس لئے تو بول سے تے دنیا تینے پچھے نستی،
ویکھ لو گولے جا کے ویکھ لو دکان اتے میری کیسٹ لگے ہوئے دنیا کھلوتی ہونی کہ نہیں؟ یہ کوئی میری کمال ہے؟ نہیں، میرے مالک دی۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف۔ او پیر تھوڑے پہ پھرنے دنیا دے، وٹا پٹو تے تلے پیرے۔ لیکن تیرا نام کیوں لے رہے ہیں لوگ؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری شکل کے وے کہ تو متاثر کرے مخلوقاں۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اج کل پیر تے مولویاں دا اے حال ہے جتھے ونج وڑن تے لوگ منہ پاسے کر کے اکھ نہیں ملانے جنہاں سلام دینا پیسی تے تو جتھے وننا دو چار بندے تو دا مل چھوڑنے، کیونکہ تو اس کا رستہ دستا ہے، تو تبلیغ کردا ہے توحید دی اور رسالت دی، جو تینوں پڑھایا گیا ہے وہ تو بیان کردا ہے، وہ لوگاں دے دلوں میں لے جاندی گل۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف بڑے بڑے جادو بیان ہیں۔ تو کو کلا پہ جادو بیان جمیا ہے؟ تو کو وڈا عالم جم پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف اے او دورے بھکھے لوگ پیسے والے ہو گئے، منگتے جدی پشتی کروڑوں پتی ہو گئے، جنہ روپیہ نہیں تکیا 10-10 لاکھ انہوں نے جوبیاں چ پیا ہے، جڑے ترسنے ہے یار کدے پیسے بھی تکاں پیسے آخیا ہوں پھر آج گیا تو سنجیاں کو لانا ہے کتنے ہوں بیچارے پیر کتنے نظر آنے ہے جی۔ ہوں جڑا پیر متاثر کرسی او متاثر کرسی جڑا مائک تے پیغام مصطفیٰ دے سی۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں ہوں گنگے پیر نہیں چل سکتے، ہوں بولنے والا پیر چل سی جڑا اللہ رسول دا راہ دسی، جس تے کوئی اٹھ کے سوال کرے تے جواب دیتی۔ پیر میر علی شاہ جیسے عالم فاضل یکتائے روزگار دا پتر ہوئے تے بول نہ سکے۔ نظرانے جو بیچ پانا سوکھا کام ہے، ہاں یہ تو للو پنجو بھی پا کے تے جڑی کھیڑ میں پائی ہے اتنے مخالف بندے بھی بیٹھے ہو سن، سارے ساڈو مننے والے نہیں، انشاءاللہ انہوں دا دل بھی گواہی دے سی کہ نصیر الدین ٹھیک کہہ رہے۔ اللہ دا راہ دسو، اللہ دار بھیجو، اپنے نال چموڑو نہ بندیاں، اللہ دی درگاہ وچ بھیجو۔ ساڈے پیو دادیاں دا اے طریقہ ہے، اور اج تک اگر گولڑے شیخ دا نام ہے اور پیر میر علی شاہ کا نام ہے تو اسی وجہ سے ہے
کہ پیر میر علی شاہ نے مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حاجت روا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا قاضی الحاجات ہوں۔ یہ گدی آج تک اس لیے چمک رہی ہے، ہم میں کوئی قابلیت نہیں، یہ کملی والے نے ڈائریکٹ مہر علی پر وہ کرم کیا ہوا ہے۔